سبسکرائب کیجئے گا تعویذات و عملیات چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں ایک اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے یوٹیوب چینل تعویذات و عملیات میں۔ دوستو، یہ شیطان کی بیٹی کا ایک عمل ہے، رہبہ بنت ابلیس کا عمل ہے، اور بہت ہی آسان اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے۔ اس میں آپ کا نہ تو زیادہ ٹائم لگے گا، نہ اتنی زیادہ پڑھائی ہے کہ آپ نہ کر سکتے ہوں۔ تو کافی لوگ مجھے واٹس ایپ پر میسیج کر رہے تھے کہ آپ برائے مہربانی کوئی ایسا عمل دے دیں جو آسان سا ہو، کرنے میں بھی آسانی ہو، اور پھر حاضری بھی ہو جائے، تسخیر بھی ہو جائے۔ تو آج میں لایا ہوں دوستو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست عمل تو بہت ہی پیارا ہے۔ آپ کس قدر اس عمل کا قدر کریں گے وہ تو مجھے نہیں پتا، البتہ میں آپ لوگوں کو یہ عمل دے رہا ہوں، اور پہلی بار میں یوٹیوب پر ایسا عمل دے رہا ہوں جو بہت ہی آسان ہے۔ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو، عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ واٹس ایپ پر بار بار کال نہ کریں، صرف میسیج کر دیں، انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ تو دوستو، اس عمل کی اجازت صرف ان لوگوں کو دی جائے گی جو میرا یہ ویڈیو لائک کرے گا، شیئر کرے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ تو دوستو، عمل کو شروع کرنے سے پہلے میرے کمنٹ باکس میں جا کر اپنا نام ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کے جو کمنٹ باکس ہے وہاں پر جا کے آپ نے اپنا نام ضرور لکھنا ہے۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں کہ عمل کی جانب۔ یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ تو پہلے بتا دوں کہ عمل میں پرہیز کس کس چیز کی ہے۔ تو دوستو، اس عمل میں کوئی پرہیز نہیں ہے۔ جس ٹائم کا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، لیکن کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی جلالی جمالی پرہیز نہیں ہے۔ اس میں کوئی حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ تو دوستو، عمل شروع کس دن کرنا ہے؟ تو آپ نے یہ عمل نوچندی منگل والے دن شروع کرنا ہے۔ نوچندی منگل تو آپ سبھی سمجھتے ہیں میرے بھائی کہ نوچندی منگل کیا ہے۔ میں اپنے ہر ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ پیر کا دن گزار کے جو رات آتی ہے، اسی رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو عمل کی ترکیب میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ جو موبائل سکرین پر نظر آ رہا ہے عبارت ہے، شیطانی نام ہے، آپ نے اسی نام کو 1100 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے آپ نے؟ یا شیطان یا ابلیس۔ آپ نے 1100 بار یعنی 1100 ٹائمز آپ نے یہ نام پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے دوستو کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد جو آپ کو یہ عبارت نظر آ رہا ہے، یا رہبہ بنت ابلیس حاضر شد حاضر شد حاضر شد، یا رہبہ بنت ابلیس حاضر شد حاضر شد حاضر شد، آپ نے اسی عبارت کو بھی 1100 بار 1100 ٹائمز آپ نے اسی عبارت کو بھی پڑھنا ہے۔ تو دوستو، اس عمل کو کون سے لوگ کر سکتے ہیں، کون نہیں کر سکتے ہیں؟ اس میں عورتیں نہیں کر سکتی اس عمل کو، مرد کر سکتے ہیں۔ شادی شدہ مرد چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرنا چاہیں تو بھی ان کی مرضی ہے۔ اور یہ عمل کس جگہ کرنا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمل کو آپ نے سارے کاموں سے فارغ ہو کر پھر جب آپ سونے لگے تو آپ اپنے بستر پر لیٹ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے جیسے ہی سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو آپ نے برہنہ حالت میں آپ نے اپنے سارے جسم کے کپڑے اتار کے، آپ نے جو کچھ بھی پہنا ہوا ہے وہ اتار کے آپ نے اس عمل کو لیٹ کر کرنا ہے۔ آپ کا منہ مشرق کی طرف ہونا چاہیے، یعنی جس طرف سورج نکلتا ہے ایسٹ کی طرف آپ کا منہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ لیٹ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے یا ابلیس یا شیطان یا ابلیس 1100 بار پڑھ لیا، پھر آپ نے یا رہبہ بنت ابلیس حاضر شد حاضر شد حاضر شد، اس عبارت کو پڑھنا ہے۔ اس کو بھی 1100 بار پڑھنا ہے، 1100 بار پڑھنا ہے۔ تب آپ نے سو جانا ہے بس۔ آپ نے اس کے بعد کوئی موبائل وغیرہ استعمال نہیں کرنی ہے، کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ تو 3 دن کے بعد، تین راتوں کے بعد
آپ کو خواب میں آنا شروع ہو جائے گا، رہبہ بنت ابلیس خواب میں آنا شروع ہو جائے گا، اور ساتویں رات وہ آ کر آپ کو جگائے گی، اور جگا کر آپ کو سب سے پہلے اس کا ایک ہی شرط ماننا ہوگا کہ آپ نے اس کے ساتھ زنا کرنا ہے، یعنی آپ نے اس کے ساتھ سیکس کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ سیکس کرو گے تب ہی وہ آگے پھر آپ کا جو تسخیر کا سلسلہ ہے، باتیں ہیں، تسخیر کر سکو گے، آپ کی شرائط وغیرہ ہے، تب پھر وہ شرائط آپ طے کر سکتے ہیں۔ اس کے شرائط تو آپ نے سوچ سمجھ کر طے کرنے پڑیں گے، کیونکہ کہیں اس کو غلام بنانے کی چکر میں آپ خود غلام نہ بن جائے۔ پھر آپ نے جب بھی شرائط طے کر لیے تو پھر اسے واپس دوبارہ حاضری کا طریقہ بھی بتا دیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ دوسری بار وہ کیسے حاضر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اس عمل کو مسلمان نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، اگر کریں گے تو گناہ کا ذمہ دار خود ہوں گے۔ عمل تو کامیاب ہو جائے گا، اگر مسلم کریں گے یا غیر مسلم کریں گے، عمل کامیاب ضرور ہوگا۔ بات آتی ہے گناہ کی، تو پھر وہ گناہ کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ گناہ میں اپنے سر نہیں لینا چاہتا، باقی بے شک آپ اس عمل کو کر لینا، سبھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس عمل کو کم سے کم 7 رات تک مسلسل کرنا ہے، کیونکہ پہلے 3 راتوں میں تو وہ خواب میں آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد 7 راتوں کے بعد وہ رات کو آ کر آپ کو جگائے گی، اور رات کو ہی آپ نے اس سے جو بھی شرائط ہوں گے وہ طے کرنے پڑیں گے۔ اس عمل میں ہم بستری بہت ضروری ہے، سیکس کے بغیر یہ کام نہیں کرے گی، نہ یہ سیکس کے بغیر آپ کی تسخیر ہو جائے گی۔ تو دوستو، اگر پھر بھی 7 دن میں روحانی پاور کسی بندے کی کم ہے، تو روحانی پاور کی وجہ سے وہ 7 دن میں حاضر نہ ہو سکی، تو کم سے کم 21 دن تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ اور جاری رکھنے کا ٹائم جو میں بتا چکا ہوں کہ وہ ایک ہی فکس ہی ٹائم ہے، اور فکس ٹائم آپ نے اسی عمل کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، آپ نے کوئی ایسا کمرہ لینا ہے جس میں کوئی آپ کے ساتھ دوسرا نہ ہو، آپ اکیلا سوتے ہیں تو اسی کمرے میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے رات کو جیسے ہی برہنہ حالت میں کر لیا تو صبح اٹھ کر آپ ہی اپنے کپڑے پہن سکتے ہیں، رات کو آپ دوبارہ وہی کپڑے نہیں پہن سکتے۔ صبح اٹھیں تو آپ بے شک آپ کپڑے پہن کر آپ اپنے جو بھی کام ہے، آفس ہے، دفتر ہے، جہاں پہ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ایک بہت ہی مجرب عمل۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ سمجھ گئے، میں نے تو اپنی طرف سے پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔